السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، آج ہم نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ابتدا کریں گے۔ جو کچھ ہم نے اب سے پہلے پڑھا، آج اس کو ہم ایک سٹیپ آگے لے کر جائیں گے، اور آج قرآن پاک کے مزید کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ایک لہجہ آئے گا، ایک نیا لفظ سیکھنے کو ملے گا، ایک نئی تبدیلی سیکھنے کو ملے گی کہ آج ہم دیکھیں گے کہ جملے میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ اب اسی طرح انشاءاللہ آگے چلتے چلتے ہم تبدیلیاں سیکھیں گے۔ بس سب سے جو اہم کام ہے ان تبدیلیوں میں، آپ نے وہ پوائنٹ یاد کرنا ہے، اس پوائنٹ کو پکڑ لینا ہے جو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اگر یہ ہوگا تو یہ تبدیلی واقع ہوگی۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے سکھانے میں آسانی فرمائے، میرے سکھانے میں برکت عطا فرما دے، آپ کے سیکھنے میں آسانی پیدا فرمائے، آپ کے سیکھنے میں برکت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام سننے والوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں اور اپنی رحمت اور کرم سے ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو آج کا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ اس کا استعمال قرآن پاک میں احادیث میں کثرت سے موجود ہے۔ جیسے ہم اردو کے جملوں میں بعض ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ہم کسی چیز کے اوپر زور ڈال رہے ہوتے ہیں، کسی بات کو بڑے تاکید کے انداز میں کہتے ہیں، وزن کے ساتھ کہتے ہیں، تاکہ سننے والے کے دل میں اس کے اثرات ہو جائیں۔ جیسے ہم یقینی طور پر یا ہمارے لہجے میں ایسا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے جو ہمارا میسج کنوے کر دیتا ہے کہ ہمارا کیا مقصد ہے۔ آج ہم تقریباً اسی لہجے کو سیکھیں گے انشاءاللہ، اور وہ ایک خاص لفظ ہے جو جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے، اور وہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آ کے کچھ تبدیلیاں واقع کرتا ہے۔ پہلے میں چند جملے عربی کے لکھ دیتا ہوں، آسان جملے۔ زید صالح، زید صالح۔ اب میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں المسلمانی صالحانی۔ یہ میں نے واحد کا جملہ لکھا، یہ میں نے مثنیٰ کا لکھ دیا۔ اب میں جمع کا لکھ دیتا ہوں المسلمون صالحون۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی، ہم یہ اسٹڈی کر چکے ہیں کہ اس میں ایک مبتدا ہے، ایک خبر ہے۔ یہ مبتدا، یہ خبر، اس میں یہ مبتدا، یہ خبر، اس میں یہ مبتدا اور یہ ہماری خبر ہے، یہ بھی خبر ہے۔ اب ایک لفظ آئے گا شروع میں، اور وہ لفظ قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوا لفظ ہے۔ اس لفظ کو ہم کہتے ہیں انا۔ انا، انا لفظ کا مطلب قرآن پاک میں ترجمے میں کہیں یقیناً لکھا ہوگا، کہیں بے شک لکھا ہوگا، کہیں تحقیق لکھا ہوگا۔ یہ سب انا ہمیشہ جب بھی آتا ہے تو اس کا جو آگے جملہ ہے اس میں ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اس جملے کے اندر ایک ایمفیسس پیدا ہو جاتا ہے، ایک زور پیدا ہو جاتا ہے، ایک اس کے اندر اس کے لہجے میں ایک زبردستی آ جاتی ہے، یقینی آ جاتی ہے، ایک پختگی کی بات آ جاتی ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہے۔ تو انا کرتا کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھ لیں کہ انا سب سے پہلے آ کے مبتدا کے اوپر اٹیک کرتا ہے، مبتدا کے اوپر۔ یہ بات میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بار بار اسی لیے یہ بتایا تھا کہ مبتدا کا پہچاننا کیوں ضروری ہے، کہ انا جب انا حرف آئے گا تو وہ آ کے مبتدا کو چینج کرے گا۔ کس میں چینج کرے گا؟ اس کو نسب میں چینج کر دے گا، اس کو نسب میں چینج کرے گا۔ زیدن، انا زیدن صالح۔ اب ترجمہ ہوگا یقیناً زید نیک ہے، بے شک زید نیک ہے۔ قاعدہ پکا، انا شروع میں آیا تو مبتدا کو وہ نسب کر دے گا۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں انا حرف تاکید، انا حرف تاکید۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، انتہائی امپورٹنٹ۔ قاعدہ بہت سمپل ہے کہ انا جب بھی آئے گا اپنے مبتدا کو پکڑ لے گا، اب اس کے مبتدا کو وہ نسب کر دے گا۔ ایسے ہی اس پہ انا لگائیں، انا ان المسلمانی۔ اب مثنیٰ کا جو نسب ہے وہ کیا ہے؟ مسلمینی۔ ان المسلمینی، ان المسلمینی صالحانی۔ خبر میں کوئی چینج نہیں ہوگا، ان المسلمین صالحانی۔ اب انا جمع کے ساتھ لگا دیں،
ان المسلمون، اب یہ ہوگا ان المسلمین، ان المسلمین صالحون، ان المسلمین صالحون، یقیناً مسلمان نیک ہیں. اب یہ جمع ہو گیا. 3 تبدیلیاں آئیں. اب ایک اور چیز میں اگر آپ کو یہاں پہ ساتھ ہی بتاؤں، فوراً سے میں بتا دیتا ہوں تاکہ وہ بھی ذہن میں بیٹھ جائے. اب دیکھیں یہ مبتدا نصب ہو گیا. انا جب بھی جملے کے شروع میں آئے گا تو اب چونکہ انا اس جملے کا سربراہ ہے، اس کا لیڈر ہے، تو اب انا کی مرضی چلے گی. تو انا کیا کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو اب مبتدا اور خبر نہیں کہوں گا، وہ اب اسے کچھ اور کہلوانا چاہتا ہے. وہ کہلاتا ہے اسم انا، یعنی انا کا اسم اور خبر انا. تو اب وہ مبتدا اور خبر کی ٹرمنالوجی سے نکل کے اسم انا اور خبر انا بن چکے ہیں، کیونکہ انا نے اب جملے کو لیڈ کر لیا ہے. یہ جب ہم گرامر میں اس کو ترکیب میں لکھتے ہیں تو پھر کیا کہیں گے، یہ اسم انا ہے اور یہ خبر انا ہے. اسی طرح یہ بھی ایسے ہو گئے. اچھا، اب زید صالح کی جگہ پہ میں ضمیر لانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں ہوا صالح، ہوا صالح، وہ نیک ہے. مسلمین کی جگہ پہ میں لانا چاہتا ہوں ہما صالحانی، وہ دونوں نیک ہیں. مسلمین کی جگہ لانا چاہتا ہوں ضمیر ہم صالحون. اب کیا ہوگا، اب ان کے ساتھ میں انا استعمال کرنا چاہتا ہوں. اب میں نے آپ کو بتایا کہ انا شروع میں آئے گا تو وہ کیا کرے گا، اس کو نصب کرے گا. اب ضمائر میں ہمیں نصب ضمائر کی ضرورت ہے، جو میں نے آپ کو پڑھائے تھے کہ ضمائر رفع، نصب اور جر ہوتے ہیں. اب میں سائڈ پہ ضمائر لکھتا ہوں اور ان ضمائر کو ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں آتی ہیں، وہ ضمائر کیسے ہوں گے. میں نے آپ کو بتایا تھے اٹیچ ضمائر ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا. یہ میں نے آپ کو ضمائر پڑھائے تھے. اب باقی چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو آلریڈی پتا ہے. یہ اب ہے نصب کے ضمائر. اب دیکھیں مجھے ہو کی جگہ پہ نصب ضمیر چاہیے. ہوا کی جگہ پہ مجھے، اب چونکہ مجھے انا نے اس کو ہوا کو نصب کرنا ہے تو وہ کیا ہے، یہ اٹیچ ہے ہو. میں اس کے ساتھ استعمال کروں گا انا ہو، تو یہ کیسے بن جائے گا، انا ہو چینج ہو گیا، انہو صالح، یقیناً وہ نیک ہے. اب اس میں جو اسم انا ہے وہ اس کے ساتھ مرج ہو چکا ہے. ہم کہیں گے انا پلس اسم انا وہ اس کے ساتھ ہے، اور خبر انا صالح. یہاں پہ آ جائیں، انا اس پہ صرف بیٹھ جائے گا کیونکہ نصب میں بھی ضمیر وہ ہما ہی ہے. ادھر بھی یہ صرف کیا کرے گا، بیٹھ جائے گا انہم صالحون، کیونکہ ہما اور ہم کی ضمیر نصب میں بھی سیم ہے. اب میں کہتا ہوں جملہ ہے انت رسول، انت رسول، آپ رسول ہیں. اس کے ساتھ میں انا کا استعمال کرتا ہوں تو انا آئے گا تو اس نے کیا کرنا ہے، اس ضمیر کو نصب کر دینا ہے. نصب کی ضمیر کیا ہے، انک رسول، یقیناً آپ رسول ہیں. اور جملہ ہم زیادہ سٹرونگ کر دیں، انک رسول اللہ، مرکب اضافی خبر ہو گیا، انک رسول اللہ، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اگر آپ کوئی لفظ لے لیں تو اس کو یہاں پہ آپ پورا چلا سکتے ہیں، انہو صادق، انہما صادقانی. چلے میں لکھ دیتا ہوں تاکہ اس کے ساتھ ہم وہاں پہ گردان میں چلا دیں. صادق،
इन्नहु सादिकुन इन्नहुमा सादिकानी इन्नहुम सादिकूना, इन्नहा सादिकतुन यकीनन वो सच्ची है, इन्नहुमा सादिकतान यकीनन वो सच्ची हैं, इन्नहुन्ना सादिकातुन यकीनन वो सब सच्ची हैं, इन्नका सादिकुन यकीनन तुम सच्चे हो, इन्नकुमा सादिकानी यकीनन तुम दोनों सच्चे हो, इन्नकुम सादिकूना तुम सब सच्चे हो, इन्नकी सादिकतुन तुम सच्ची हो यकीनन, इन्नकुमा सादिकतानी यकीनन तुम सच्ची हो, इन्ना कुन्ना सादिकातुन यकीनन तुम सब सच्ची हो। यहां पे आके क्या होता है, इन्ना प्लस या, यहां पे एक बीच में नून एक्स्ट्रा आता है और ये दोनों मर्ज हो जाते हैं और या की वजह से ये जेर चली जाती है, तो ये बन जाता है इन्नी सादिकुन मैं सच्चा हूं, इन्नी मुस्लिमुन मैं यकीनन मुसलमान हूं। और यहां पे इन्ना नून दोनों मर्ज हो जाते हैं, दोनों नून मर्ज हो गए, इन्ना आप दुआ में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, या अल्लाह, ये चूंकि दुआएं जोर से मांगी जाती हैं ताकीद के साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका। तो ये इन्नी का मतलब है आना, अब इसमें आना और प्लस या की जमीर है और इन्ना प्लस नहनु का नस्ब जमीर ना है, इन्ना मुस्लिमूना हम यकीनन मुसलमान हैं। ये तो मैंने आपको इन्ना के बारे में बताया, इन्ना को इस तरह थोड़ा सा आपको आइडिया, देखिए बहुत आसान है, सिंपल कायदा पकड़ना है कि मुब्तदा को इफेक्ट करता है। अब मैं आपको अगर एक कुरान पाक से एग्जांपल लेते हैं, बत्शु रब्बी का मुरक्कब इजाफी है, शदीदुन, बत्शु रब्बी का शदीदुन, तेरे मुब्तदा खबर नकीरा, मुब्तदा मुरक्कब इजाफी, तेरे रब की पकड़ सख्त है। इस पे मैं कहता हूं जी इन्ना लगाएं, शुरू में इन्ना लगा देते हैं हम, इन्ना लगाइए, इन्ना आया, इन्ना हरफ ताकीद है, उसने मुब्तदा को इफेक्ट करना, नसब करना है। अब मुब्तदा में मेजर लीडर कौन है, वो मुजाफ है, चेंज हो गया, इन्ना बत्श रब्बिका शदीदुन यकीनन तेरे रब की पकड़ शदीद है। मैं जुमला लिखता हूं, अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीरुन, मुब्तदा खबर मुतअल्लिक खबर, ठीक है जी। अब इस पे इन्ना इस्तेमाल करना है, इन्ना ने क्या करना है, मुब्तदा को नसब करना है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीरुन, अल्लाहु गफूरुन अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, इन्ना लगाएं, इन्ना ने मुब्तदा को नसब करना है, इन्नल्लाह गफूरुन यकीनन अल्लाह माफ करने वाला है, अल हमदु लिल्लाही तमाम तारीफें अल्लाह की हैं। अब आप खुतबों में सुनते हैं, पाकिस्तान में तो मुझे नहीं याद, यहां तो बोला जाता है इन्नल हम्दा लिल्लाही, यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, इन्नल हम्दा लिल्लाही, इन्नल हम्दा लिल्लाही, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबों में इस तरह से मिलेगा, इन्नल हम्दा लिल्लाही। तो यह है इन्ना का इस्तेमाल। इसकी कुरान पाक में और भी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। इसकी मैं अगर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो बड़ी मशहूर हदीस है, मैं आपको वो हदीस शेयर करूंगा, उस पे इन्ना का इस्तेमाल करना है आपने कि इन्ना कहाँ पे आएगा, जो वो इन्ना खैरुल हदीसी किताबुल्लाही, अब उसमें जो मुब्तदा होगा उसको आप नसब करते जाएंगे। मुरक्कब अगर आ जाए, हाजल बालादू अमीनुन, ये वतन ये मुल्क अमन वाला है, इस पे इन्ना हरफ ताकीद आया। अब चूंकि ये मुब्तदा है, ये खबर है, अब ये पूरे का पूरा नसब होगा, इन्ना हादल बलादा। अब ये हाजा चूंकि मबनी इसम है ना, तो
تو یہ نسب میں بھی ایسے ہی نظر آئے گا، ان ھذا البلد امین، یقیناً یہ ملک امن والا ہے۔ اب اگر میں مرکب توصیفی لے آؤں، السیارۃ الجمیلۃ جدیدۃ، اس پہ ان لگا دیں جی۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں ان السیارۃ، اب چونکہ موصوف نسب ہو گیا تو صفت کا کام ہے کہ وہ اس نے اپنے نسب کو فالو کرنا ہے۔ ان السیارۃ الجمیلۃ جدیدۃ، یقیناً نئی گاڑی خوبصورت ہے۔ تو یہ ان کا استعمال ہے کہ پورا مرکب نسب ہوگا، چونکہ موصوف نسب ہوا تو صفت بھی نسب ہو گئی، یہاں اشارہ نسب ہوا تو مشار الیہ بھی نسب ہو گیا۔ یہ تو اس کی چند مثالیں ہیں، یوں تو میں آپ کو بار بار چیزیں وہی آئیں گی، اصل قاعدہ وہی آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ ان حرف تاکید ہے، مبتدا کو وہ نسب کرتا ہے۔ الانسان فی خسر، اس پہ ہم لگاتے ہیں ان حرف تاکید، ان الانسان فی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں، ان الانسان فی خسر۔ اب دیکھیں مبتدا تھا نا، اب یہاں خبر تو موجود ہی نہیں ہے، تو قائم مقام خبر موجود ہے، تو اس لیے یہ ایسے ہو گیا۔ اچھا، اب جو پچھلے لیکچر میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی تھیں اس کی طرف آتے ہیں۔ وہ کیا تھی کہ جب ہم یہ صورت اختیار کر جائے ہمارا جملہ، فی الجسد مضغۃ، اب اس میں کیا ہے کہ مبتدا مؤخر ہے اور قائم مقام خبر مقدم ہے۔ دوسرا میں ایک لکھ دیتا ہوں، مع العسر یسر، اس میں بھی کیا ہے، مبتدا مؤخر ہے، قائم مقام خبر مقدم ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا حرف جر یا ظرف آ جائیں تو وہ کبھی بھی مبتدا نہیں بنتے۔ کیوں؟ وہ سبق میں بار بار آپ کو پکا کروا رہا تھا کہ اب لگائیں ان یہاں پہ، اب ان نے مبتدا کو پکڑنا ہے، اور مبتدا کہاں پہ پڑا ہوا ہے؟ اب مبتدا شروع میں تو نہیں ہے، مبتدا صاحب تو آخر پہ تشریف رکھتے ہیں، تو لائیے اس کو یہاں پہ افیکٹ کروانا ہے آپ نے اس جگہ پہ، مدغتن، ان فی الجسد مدغتن، یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے، ان مع العسر، اب اس نے ان نے کہا مبتدا مؤخر کو پکڑنا ہے، کیونکہ قاعدہ پکا ہے کہ ان نے مبتدا کو افیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ بات اس لیے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بار بار تاکید کی تھی کہ اس بات کو یاد کر لیں کہ جب وہ تبدیلی لانے والے حرف آئیں گے تو پھر ہم نے اس کو ڈائریکٹ اٹیک کروانا ہے۔ اب اگر ہم کروا دیں، یہاں پہ اس جملے کو لکھ دیں، للہ الحمد، اس پہ میں کہوں ان لگائیں، آپ ان لگایا، ان للہ الحمد، مبتدا کو کرنا ہے اس نے، چونکہ مبتدا مؤخر ہو چکا ہے۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب جملے میں اور تاکید پیدا ہوگی، اخیر ہو چکی ہے، اتنی ساری تاکید، پہلے تو تمام تعریفیں، پھر وہ اس کا جملے کا ترتیب بدلی، پھر اوپر ان لگا دیا۔ تو قرآن کا یہ جو لہجہ ہے نا، یہ تاکیدی لہجہ، اسی لیے تو قریش کی جان نکلتی تھی۔ کیوں؟ وہ عرب تھے، انہیں لہجوں کا پتہ تھا کہ یہ جو انا وغیرہ آ رہے ہیں اس سے معاملہ کیا بن رہا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا۔ ایک اور چیز آپ کو ساتھ بتاتا چلوں، صلاتی و نسکی و مماتی و محیای، صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ ایک آپ جانتے ہیں اس کو، اس میں مبتدا اگر تلاش کرنا ہو، یہ مبتدا ہے، یہ واو عطف ہے، یہ بھی مبتدا ہے، یہ مبتدا دوسرا، یہ واو عطف مبتدا تیسرا، یہ مبتدا چوتھا۔ اچھا، یہاں پہ صلاتی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مرکب اضافی ہے، انا کی جو یا کی ضمیر ہے وہ تا کو اس نے زیر کر دیا، یہاں پہ نسو کی
اس نے کاف کی زیر لے آئی. اور یا محیا، اگر یا ضمیر متکلم سے پہلے الف ہو تو یا پر زبر آ جاتی ہے. یعنی محیا جینا، زندگی، محیا ہو اس کی زندگی، محیانا ہمارا جینا، اس کا جینا. اب ہوگا نا محیا، تو یہ یا پہ آنا کے لیے زبر آ جائے گا. یعنی یہاں پہ میں اگر لکھوں دنیا ہو اس کی دنیا، دنیا کا تمہاری دنیا، میری دنیا ہوگا تو میں لکھوں گا دنیا یا. یہ کیوں ایسا ہے کہ یا سے پہلے الف آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا للہ رب العالمین کا مقام خبر. اب کہتا ہوں جی انا لگائیں، انا حرف تاکید. اب اس صورت میں ہوگا یہ کہ یہ نصب ہی کہلائے گا، کیونکہ اب نصب کا اثر یہاں ظاہر نہیں کر سکتے کہ یہاں ہمیں فورس کر رہی ہے کہ اس سے پہلے زیر ہی رہے گی. اب ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے انا کی وجہ سے کہ یہ نصب ہے اور یہ بھی نصب ہے، یہ بھی نصب ہے، یہ بھی نصب ہے. چونکہ انا کا اثر یہاں پہ ہم ظاہر نہیں کر سکتے، ہم اب کہیں گے کہ یہ تمام نصب ہو چکے ہیں. ان صلاتی یہ بھی نصب ہے. یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین اللہ ہی کے لیے ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ لام حرف جر، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین یہ صفت بن گیا، تو یہاں پہ اللہ موصوف بھی، تو یہ مرکب اضافی ہے للہ رب العالمین یقیناً اللہ کے لیے ہیں. دیکھیں ایک اور جملہ بڑا ہمارا مشہور ترین ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے ہم ہر وقت یاد رکھیں، وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں اس کی ایگزامپل دی تھی، نحن للہ ونحن الیہ راجعون. ہم مبتدا، قائم مقام خبر، واو عطف، مبتدا متعلق خبر، یہ خبر. اب میں کہتا ہوں اس پہ انا لگائیں، یہاں پہ انا آئے گا تو انا پلس نحنو کی نصب ضمیر کیا بنا جی؟ انا للہ، انا للہ. واو ادھر بھی انا لگا دیں، انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کوئی دکھ پہنچے، ہلکا سا تکلیف ہو، ہمارے ہاں کیا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو پھر ہی بولتے ہیں، نہیں، جب بھی کوئی تکلیف دہ بات ہو، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو گیا تو وہاں بول دیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمارے ہاں تو صرف اس کو فکس کیا جاتا ہے موت کے ساتھ. سو یہ تو انا کا استعمال تھا. میں بہت سارے اگزامپل دے سکتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ قاعدہ پکڑ لیجئے اور اس کو پھر پریکٹس میں استعمال کریں، جو میں آپ کو جملے بنا کر دوں گا پریکٹس کے لیے. جی تو آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ان الانسان، قرآن پاک میں تھا ان الانسان لفی خسر، وہ جو فی کے اوپر لا ہے اس کے بارے میں اگلے لیکچر میں بات ہوگی انشاءاللہ. آج آپ انا کو پکا کر لیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ جملے دوں. پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے، میں ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو غیر مناسب لگے گا کہ میں آج جو آپ کو جملے دوں بڑی محنت سے اس کو آپ نے کرنا ہے، بڑی ہمت سے کرنا ہے. مشکل کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا وقت. دیکھیں ہم ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، نہ ہوگا کبھی بھی، کہ آپ کوئی بھی لرننگ کا لیکچر ایک بار سنیں اور فوراً وہ صحیح ہو جائے. تھوڑی سی محنت ہوگی. آج کو ہو سکتا ہے غلطی کریں، آپ 50 میں سے 4 غلط کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ غلط کریں گے تو درست معلوم ہوگا. یا یہ کہیں کہ جی مجھے آ ہی نہیں رہا تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے، نہیں، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا. ہمت تو ہارنی نہیں نا، تو شیطان کا کام ہے آپ کو وہ ڈرائے گا، ہرائے گا. دیکھیں جب آپ کوشش کریں گے تو رزلٹ ملے گا. میری نیت آپ کو عربی اس لیے سکھانا ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث سمجھ آئے. آپ کی نیت عربی اس لیے سیکھنا ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث سمجھ آئے. اور جب آپ اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ ہاں کرے گا، ضرور کرے گا. اللہ ضرور مدد کرے گا.
یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ کا کلام پڑھنا چاہیں اور اللہ نعوذ باللہ اللہ نہ چاہے کہ آپ نہ سیکھیں؟ نہیں، اللہ تو آپ کی مدد کرے گا. ہاں آپ کی ہمت ٹیسٹ ہوگی، آپ کا صبر ٹیسٹ ہوگا. دیکھیں اس کے راستے میں کوشش تو کرنی پڑے گی نا. قرآن میں ہی ہے کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم انہیں سیدھا راستہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ تو ہوگا، ہم کوشش کرنی پڑے گی. کوشش کریں گے تو رزلٹ نکلے گا انشاءاللہ. ہمت نہیں ہارنی. مقصد کیا ہے؟ قرآن ہے. آج میں آپ کو ایک چیز سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے میری سجیشن ہے، اس فرام می. میں کچھ کتابیں بھی لکھ رہا ہوں انشاءاللہ، دعا کیجیے گا اللہ وہ کامیاب فرمائے. 3 کتابوں پہ میں کام کر رہا ہوں، اور میری ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے درخواست ہوگی کہ جب وہ کتابیں میں لکھ لوں، ان کی چھپائی ہو، آپ نے اس کو لینا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، دوسروں کو بھی بھیجنا ہے. وہ کچھ کتابوں کا عربی سے اردو ترجمہ ہے، اور 2 کتابوں کا عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن میں کر رہا ہوں، اور 1 کتاب میں باقاعدہ سے خود ترتیب دے رہا ہوں انشاءاللہ. اور یہ سلسلہ میں آگے بڑھاؤں گا اللہ کی فضل و کرم سے. ویب سائٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے. ویب سائٹ پہ کچھ ایسے میرے آپ کی طرح کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے مجھے آفر کی، اور وہ میری ویب سائٹ پر بھی کام کر رہے ہیں. میری نہیں بلکہ وہ ہماری ویب سائٹ ہے، آپ کی، میری، ہم سب کی. میرے اس کام میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد فرمائے. میرے اس کام میں مجھے جو صرف یہ کہ جیسے کہتے ہیں نا تعاون، یا وہ یہ ہے آپ اس کام کو شیئر کریں. مجھے کوئی اس کام میں فائنینشیل کچھ نہیں چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. شاید اللہ مجھے دے ہی اسی لیے رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کچھ کوشش کر سکوں، شاید میرا کوئی وسیلہ بن جائے آخرت میں. تو آپ سے صرف یہی درخواست ہے، اس کام کو آپ نے پھیلانا ہے. اس میں پھر میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم حدیث کو عربی میں نہیں پڑھتے، حدیث کی اردو پڑھتے ہیں. قرآن کی تو ہم عربی پڑھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ہم زیادتی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکالے ہوئے کلمات اگر آپ، میں، ہم سب اپنی زبان سے ادا کریں گے تو کتنا مزہ آئے گا، خود سوچیں. یہ ہمارا یقین ہے کہ صحابہ نے جو روایات نقل کی ہیں ان میں انہوں نے ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں کی. سیم انہوں نے وہی الفاظ آگے نقل کیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ احادیث کو عربی میں بھی پڑھا کریں. تھوڑی سی شروع میں تکلیف ہوگی، زبان پہ چڑھتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگے گا، پھر عربی سے شناسائی ہوگی. میں آپ کو کچھ سیرت کی ایسی کتابیں عربی میں سجیسٹ کروں گا جو آسان ہوں گی، میں آپ کو انشاءاللہ عربی میں وہ کتابیں سجیسٹ کروں گا جو آسان ہوں گی، لیکن ابھی نہیں کروں گا جب تک یہ پورا ہمارا لیکچر مکمل نہیں ہو جاتا. ہو سکتا ہے میں اس میں سے کوئی کتاب آپ کو خود پڑھاؤں بھی انشاءاللہ. میرے پاس بہت سارے پلاننگ ہے. کتاب کا نام ہے جی، میں لکھنے لگا ہوں، کتاب کا نام ہے جی معارف الحدیث. معارف الحدیث. یہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے. 8 جلدوں پر، چھوٹی چھوٹی جلدیں ہیں. اور میری ذاتی رائے میں قرآن پاک کے بعد حدیث کی کوئی کتاب منیمم جو گھر میں ہونی چاہیے، جس کا مطالعہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، مسلمان عورت ہو مرد ہو جو بھی ہو، اس کتاب کا مطالعہ قرآن پاک کے بعد میری ذاتی رائے میں ضروری ہے، کمپلسری ہے. کہ اس میں انہوں نے احادیث کو اس طرح کلیکٹ کیا ہے کہ جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے ایمان سے متعلق، اعمال سے متعلق، وہ کمپلسری ہیں. 1800 کے قریب احادیث ہیں. میں نے آپ کو شاید لنک میں بتایا بھی ہوا ہے، ادب اسلامی بک سینٹر لاہور میں ہے. وہ یعنی میں نے ان سے درخواست کی تھی، اگر کوئی لینا چاہے تو وہ ان کو کچھ کنسیشن پر بھی دیں گے. میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی آپ کی طرح میرے اس طرح سے بھائی ہیں، میں نے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں ہے. بہرحال بہت نیک آدمی ہیں حافظ زاہد صاحب، تو ان سے آپ لے سکتے ہیں. اگر کسی کو فائنینشیل ایشو ہے، وہ نہیں پرچیز کر سکتا، بندہ حاضر ہے، مجھے میسج کریں، وہ اسکرین شاٹ ہم ان کو بھیج دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سو یہ چند باتیں تھیں، ان کو ضرور غور سے سنیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.